ایران بن چکا ہے امریکہ سے بڑی سپر پاور، یہ دعویٰ کس کا ہے اور حقائق کیا ہے؟ برمودا ٹرائنگل میں بدلنے لگا ہے اسٹریٹ آف ہارموز۔ 12 گھنٹے کے دوران 2 امریکی ری فیولنگ پلین ریڈار سے ہوئے غائب۔ شیعوں کو یو اے ای سے جوک در جوک ڈی پورٹ کیا جانے لگا۔ بھوت کون سا ہے یہ نیا بھوت جس سے امریکہ بھی ہے خوفزدہ؟ سینٹ کام میں ہوئی بھوت کی خاطر 45 منٹ تک میٹنگ۔ ایران کے نشانے پر دبئی اور فجیرہ ہی کی۔ پیٹرول کی قیمت کہاں جانے والی ہے؟ پانی میں آگ لگانے کی بنی ماہر امریکی نیوی۔ یہ خبر نہیں ہوگی سینسر، نیتن یاہو کو ہوا کینسر۔ یہ کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے؟ اس سمیت جنگ کی بہت سی انسائیڈ سٹوریز کے ساتھ میں ہوں مجاہد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کی، جو برمودا ٹرائنگل میں بدلنے لگا ہے۔ اگر میں ایگزیکٹ حقائق آپ کو رپورٹ کروں، تقریباً اس ریکارڈنگ کے وقت سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 17-18 گھنٹے پہلے اسٹریٹ آف ہارموز میں ایک امریکن KC-135 یہ ایک ری فیولنگ پلین ہے جو اڑتے ہوئے جہازوں میں پیٹرول یا ایندھن بھرتا ہے، جو جنگ کو لمبا رکھنے میں کامیاب رہتا ہے۔ کسی بھی مشکل صورتحال میں وہ ایک ہوا میں اڑتا ہوا ایک پیٹرول پمپ ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے ایڈوانس ترین جہاز ہیں KC-135 جو امریکن ہے اور پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ اسرائیل اور یو اے ای میں امریکہ کے جو فورسز ہیں، ایئر فورسز ہیں، ان کی جو بڑی تعداد ہے وہ یورپ سے اڑ کے وہاں آئی ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں وہاں اس وقت مڈل ایسٹ میں امریکن جو ہے پلینز، جن میں F-35 F-22 F-18 F-16 F-15E اس طرح کے اور بہت سے جنگی فائٹرز موجود ہیں جو ممکنہ جو حملہ ہے ایران پر کرنے جا رہے ہیں، جس کی پلاننگ بھی ہوئی سینٹ کام میں۔ تو اس آپریشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جو ری فیولنگ پلین ہے وہ انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ تو ایک ری فیولنگ پلین جو ہے KC-135 آج اسٹریٹ آف ہارموز کی طرف فلائی کرتا ہوا دیکھا گیا، لیکن بڑا حیران کن ہے کہ یہ اڑتا ہوا جب اسٹریٹ آف ہارموز کے قریب پہنچا ہے تو وہاں جا کر اس نے سائیکل میں گھومنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس نے ایک سگنل دیا 7700۔ یہ دنیا بھر کی ایوییشن میں ورلڈ وائڈ یہ ایک ایمرجنسی کا سگنل ہے۔ یہ کوڈ ہے جو ڈی سٹریس کا کوڈ ہوتا ہے، جہاز کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد KC-135 جو ہے وہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ سمندر میں گر گیا ہے، پہاڑوں میں گرا ہے، اسے کسی نے گرایا ہے یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ اس کے لیے جو ہے جو العدید ایئر بیس ہے کویت کی، وہاں سے 2 ہیلی کاپٹرز H-125 اس کی تلاش میں اڑے، لیکن ان میں سے بھی کوئی اسے ڈھونڈنے میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ جو انسیڈنٹ ہوا پلین کے غائب ہونے کا KC-135 کے، اس کے بعد KC-46A یہ جو پلین ہے اس کو پیگاسس بھی کہا جاتا ہے، یہ پلین بھی اسی طرح اسٹریٹ آف ہارموز کی طرف گیا۔ یہ بھی پلین جو ہے وہ ایئر فیولنگ کا کام کرتا ہے، ایک ہوائی پیٹرول پمپ ہے۔ یہ بھی اڑتا ہوا بالکل اسٹریٹ آف ہارموز کے قریب گیا، خلیج فارس میں گیا، اور اس نے بھی اسی طرح 2-4 بار گھومنے کے سگنل دیے، اور اس کے بعد اس کی طرف سے بھی 7700 یعنی ایمرجنسی کا سٹریس کا ایک لاسٹ میسج آیا، جس کے بعد یہ بھی ریڈار سے غائب ہو گیا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی اگر آپ غور کریں تو ایران وار میں، امریکہ اور ایران کی اس وار میں جو امریکی جدید ڈرون ہیں جو MQ-9 ہیں اور دوسرے جدید ڈرون ہیں، وہ بھی اسی طرح نہ صرف ریڈار سے غائب ہوتے رہے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی اطلاعات تھی کہ انہیں ایران نے جو ہے سائبر اٹیک کر کے نہ صرف انہیں کنٹرول کر لیا ہے بلکہ اپنے پاس لینڈ کر لیا ہے، اور ایران جو ہے ایسی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے جو امریکن یا جو بھی اس کے مخالف ہیں ان کی ٹیکنالوجی کو نہ صرف سائبر طریقے سے ڈیل کرتا ہے بلکہ اس کو اپنے اسٹیشن پر اتارنے کے بعد اس کی ریورس انجینئرنگ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جہازوں کا اور ڈرونز کا اس طرح سے ریڈار سے غائب ہو جانا، یا تو یہ کوئی جنگی چال بھی ہو سکتی ہے، فالس فلیگ آپریشن یعنی جعلی سگنلز بھی ہو سکتے ہیں،
जिस स्टेट के वो जहाज़ हैं उनकी तरफ से भी हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये ईरान का अटैक भी मुमकिना तौर पर हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, हमने लास्ट वीडियो में बताया था 8 टारगेट्स ईरान ने चूज़ किए हैं। उन टारगेट्स में से एक टारगेट जो है फजीरा, जो ऑयल रिजर्व्स हैं, उन पर आज ईरान की तरफ से हमला किया गया। यूएई गवर्नमेंट के मुताबिक तकरीबन 4 मिसाइल फायर हुए थे। उनका कहना है 3 उन्होंने जो है वो गिरा दिए थे और एक जो है वो समंदर में गिर गया था, लेकिन इसके बावजूद फजीरा ऑयल रिफाइनरीज में आग लगी। ये यूएई का समझ लें बेसिक दिल है जो एक्सपोर्ट करता है। ये ऐसी जगह है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज हो तो फजीरा से जो पाइपलाइन के ज़रिए जो है तेल वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है, पेट्रोल एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसीलिए ईरान ने स्ट्रेटिजिकली अटैक्स को पॉसिबल बनाया है। उन्होंने एग्जैक्ट उस जगह पर अटैक किया है जहां से जो है अच्छा खासा यूएई को नुकसान पहुंच सके। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इस्माइल बकाई साहब जो ईरान के तर्जुमान हैं हुकूमत के, उनसे आज सवाल किया गया। एक ईरानी जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि अमेरिका सुपर पावर है, उसके पास ताकत है, जदीद तरीन असला है, आपके पास कौन से हथियार हैं, आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे सुपर पावर का, आप पीछे क्यों नहीं हटते, आप हथियार क्यों नहीं डालते? तो इस्माइल बकाई साहब ने जानते हैं क्या जवाब दिया उस सहाफ़ी को? उन्होंने कहा कि हम खुद सुपर पावर हैं और ईरान ने यह साबित किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को जंग, न सिर्फ फ़िज़ाई जंग, ज़मीनी जंग और अब बहरी जंग में भी जो है मुसलसल धूल चटवा रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको ऐड करूं कि अहले तशय्यो की बहुत बड़ी तादाद यूएई में काम करती थी। उनको तकरीबन 15,000 के करीब शियों को, अहले तशय्यो फ़िक़्ह जाफरिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को यूएई ने जो है वो पॉइंट आउट किया है और उनको बारी बारी उनकी जो नौकरी है वहाँ से फारिग करवा के, उनके वीज़े कैंसिल करवा के यूएई से जो डिपोर्ट किए जाने का सिलसिला है वो शुरू है। आप ये वीडियो देखें, ये ख़ास वीडियो आई है, ये देखिएगा जो लोग वहाँ से डिपोर्ट हो रहे हैं। जी आपने वीडियो देखी है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये 15,000 के करीब लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनमें से 5,000 जो हैं वो यूएई से डिपोर्ट होकर यहाँ वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। और जो लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है, हमें अगर सिर्फ आले मोहम्मद की अतात में, उनकी खुशनुदी में और जो है एक ख़ास सेक्ट के होने की वजह से वापस भेजा जा रहा है, तो वो कोई गिला नहीं कर रहे। वो कहते हैं हम राज़ी हैं इस फैसले पर भी यूएई के। तो ये एक मजहबी मुनाफरत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है किसी स्टेट का। और उसके बाद हम बात करते हैं हूत की। मैंने आपको बताया था हूत एक ऐसा नया भूत है जिसने अमेरिका की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। इसके बारे में वो जो खातमुल अंबिया जो है ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है ईरान का फोर्सेस का, IRGC का, और शहराम हैं उनकी बहरिया के नेवल कमांडर हैं, उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि जब ये हथियार का इस्तेमाल होगा तो शायद हमारे दुश्मन को हार्ट अटैक आ जाए। तो मैंने आपकी खातिर इसकी थोड़ी डिटेल निकाली है कि ये हूत है क्या भूत। तो मैं आपको बताऊं कि ये हूत जो है एक अंडर वाटर मिसाइल है और एक ऐसा अजीबो गरीब मिसाइल है जो इससे पहले दुनिया ने नहीं देखा। आमतौर पर जो टॉर्पेडोज होते हैं, जो सबमरीन्स होती हैं, वो जो मिसाइल फायर करती है वो तकरीबन उसकी रेंज होती है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स और उसकी जो स्पीड होती है वो 60 किलोमीटर्स पर आवर से लेकर तकरीबन 120 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। तो ये एक नॉर्मल टॉर्पेडो जो दुनिया भर में मिसाइल अटैक होते हैं वो 120 मैक्सिमम उसकी स्पीड है। लेकिन हूत वो भूत है जिसकी स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है, 360 किलोमीटर पर आवर से। और मैं मज़ेदारी की बात यह है कि ये अपने गिर्द एक हाला बनाती है एक गैस का, इसको पानी टच नहीं कर पाता। ये एक टनल बनाती है अपने गिर्द
اور اس ٹنل میں پھر یہ 360 کلومیٹر سے زیادہ جو ہے رفتار سے ٹریول کرتی ہے. اس کو سپر کمیونیکیشن ٹنل کہا جاتا ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ ہے 15 کلومیٹر کے قریب, یعنی رینج تقریباً آدھی ہے ٹارپیڈو سے. ایکچولی یہ ایک ڈیفنس شیلڈ ہے جو IRGC نے یا نیول فورسز نے ایران کی اپنے لیے تیار کی ہے تاکہ جب قریب شارٹ رینج میں آ جائیں تو پھر یہ ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ ٹارپیڈوز تو شاید ڈیٹیکٹ ہو جائیں. اتنی سپیڈ جو ہے کوئی ریڈار جو ڈیٹیکٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. تو یہ خاصا خطرناک ہتھیار ہے, اتنا خطرناک ہتھیار ہے کہ اس کے بارے میں جب انفارمیشن گئی US میں پینٹاگون میں تو وہاں کھلبلی مچ گئی اور ایک خاص میٹنگ صرف ہود کے لیے کال ہوئی اور 45 منٹ تک ہود اور اس کے جو خطرات ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا رہا. اس ڈسکشن کے بعد ہی جو امریکن نیوی ہے وہ خاصی ریلکٹنٹ اور خوفزدہ نظر آ رہی ہے آمنے سامنے ہوتے ہوئے ایرانی بحریہ فورس کے. اسی لیے IRGC نے آج جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا نیا نقشہ بھی جاری کر دیا ہے. کوہ مبارک اور فجیرہ کے درمیان ایک ایسی لائن کھینچ دی ہے اور باقاعدہ ایک نقشہ جو ہے ایران نے اپنی ساری طاقت دنیا کو دکھاتے ہوئے, اپنا کنٹرول دنیا کو دکھاتے ہوئے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پر اب ایران کا قبضہ ہے اور یہ ایران کا آفیشیل حصہ ہے, ایران کے تسلط میں ہے. تو انہوں نے نیا نقشہ جاری کر دیا جو کہ خاصا پریشان کن ہے نہ صرف UAE کے لیے بلکہ امریکن اور اسرائیلی فوجوں کے لیے بھی. آگ کا پانی میں لگنا شاید شاعر غزلوں اور گانوں اور ایسی شاعری میں تو شاید استعمال کرتے ہوں گے, لیکن جو امریکن فورسز ہیں, نیول فورسز ہیں, انہوں نے یہ فن باقاعدہ طور پر سیکھ لیا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں تو میں آپ کو ڈیٹا بتاؤں گا تو اس کے بعد شاید آپ کو میری باتوں پر یقین آنا شروع ہو جائے گا. اب آپ غور سے سنیے گا میری بات کہ ایک US نیوی کا وارشپ ہے, انتہائی اہم وارشپ ہے یہ, اس کو جو ایگزیکٹ کہتے ہیں اورلیڈ برگ کلاس کا یہ ڈیزاسٹر ہے اور یہ ایسا شپ ہے جو ایک ڈیزاسٹر شپ ہے. اس کے ساتھ یہ خاصی ریڈار سسٹم اور چیزیں کیری کرتا ہے. اس میں اچانک شارٹ سرکٹ سے آگ لگی اور خاصی دیر وہاں آگ لگی رہی. خاصی تباہی بھی سننے میں آئی ہے کہ وہاں ہوئی ہے, لیکن ابھی رپورٹس آ رہی ہیں, ابھی ڈیٹیل اس کی نہیں آئی ہے. لیکن یہ طے ہے کہ امریکہ کا وارشپ ہے اور اس کا نام ہے USS ہگنگس اور اس میں آگ لگی ہے. کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. ایران نے یہ حملہ کیا ہے, الزام کسی نے ابھی لگایا نہیں ہے یہ, کیونکہ امریکہ یہ الزام لگانے کو تیار نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ شارٹ سرکٹ سے ان کے جو اس بحری بیڑے میں, اس بڑے نیول بیڑے میں آگ لگی ہے. تو چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں, میں آپ کو اس سے پچھلی بات سناتا ہوں. اس سے پہلے اگر آپ واقعات پر غور کریں تو USS ڈیوائٹ ڈی آئرن ہاور, تو میرے بھائی اس میں بھی اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی کچھ عرصہ پہلے. اس سے پہلے USS جیرالڈ فورڈ, اس کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اس میں ایسی آگ لگی کہ 30 گھنٹے تک وہ آگ نہیں بجھ سکی. اس سے پہلے USS زوم وٹ, اس پہ بھی آگ لگی, اس میں بھی 3 افراد زخمی ہوئے. تو 4 وارشپ پلین جو اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے یا لینے والے تھے کسی بھی طرح, ان میں گاہے بگاہے آگ لگتی رہی. یہ کوئی محض اتفاق ہو سکتا ہے, چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ اتفاق ہو سکتا ہے, لیکن یہ کسی طرف سے پلانڈ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اتنے بڑے نیول شپس بلا وجہ آتش زدگی کا شکار نہیں ہو سکتے. اور آئل کی اگر بات کریں, پیٹرول کی بات کریں تو US میں اس کا کیا اثر ہے؟ پوری دنیا میں تو آ رہا ہے, پاکستانی تو چیخ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہاں پہنچا ہوا ہے, لیکن US میں جو اس کا اثر آ رہا ہے, جنگ 28 فروری کو جس دن شروع ہوئی اس دن $2.89 ریٹ تھا امریکہ میں, جو اب $4.89 ہو چکا ہے, یعنی 69% صرف یہ 2 ماہ کے دوران 70% کے قریب جو تیل مہنگا ہوا ہے. آپ کے پاس ایک خاص خبر جو اب نہیں ہوگی سینسر, یعنی کہ نیتن یاہو کو ہوا کینسر.
ہاں یہ ایک مصدقہ خبر ہے کہ نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں انہیں پہلے بھی کینسر کی شکایت تھی، انہوں نے اپنا علاج کروایا، وہ بہتر ہو گئے تھے، لیکن حال ہی میں انہیں بہت جو بری تکلیف جو ہے دوبارہ سے ہوئی، چیک اپ ہوا، انہیں ہاسپٹلائز کروایا گیا تو پتہ چلا کہ جو ان کا کینسر ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے۔ آپ اگر جنگ کی اسی طرح کی ان سائڈ سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں اور حقائق پر مبنی نہ صرف خبریں بلکہ ایسے تجزیے جو آپ کو مستقبل کی واضح اور حقیقی تصویر دکھائیں، تو میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور اپنے پیاروں تک بھی ضرور پہنچائیں، کیونکہ علم بڑھانے سے ہی بڑھتا ہے۔ مجاہد جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔